ماہ جمادی الثانی کا یہ چاند ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ تبریک اس مہینے میں پوری دنیا میں علماء اہل سنہ قصرم اللہ تعالی فی الدارین پیش کرتے ہیں۔ ہم بھی ان کی سنت ادا کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کا ان ممبروں پہ ذکر کیا جائے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اپنا سب کچھ، مال جان اولاد سب کچھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پہ وار دیا، جن کی زندگیاں صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے حبیب جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور رضا جوئی میں گزری، جن کی ہر نگاہ اٹھتی تو مصطفیٰ کو دیکھتی، جن کا ہر قدم اٹھتا تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اٹھتا، جنہوں نے دنیا میں محبت کے نئے پیمانے بنا دیے، جنہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ محبت کس کو کہتے ہیں اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک مومن کا رشتہ کیسے ہونا چاہیے۔ اتنا قرب اور اتنا سب کچھ مصطفیٰ کریم کے ساتھ ان کا تعلق، اتنے قریب ہو گئے تھے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ جو آقا سوچتے ابو بکر بھی وہی سوچتے، جو آقا کہتے ابو بکر بھی وہی کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتنے مزاج شناس کہ مصطفیٰ کو مقصد بیان کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی اور ابو بکر سمجھ جاتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مقصد، ویسے تو سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مصطفیٰ کی رضا، مصطفیٰ کی خواہشوں پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے والے۔ خذ من اموالہم صدقہ، رب کہتا ہے محبوب ان کے مالوں سے صدقہ پکڑیے اور ان کے لیے دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم۔ دیکھیے کام، عبادت، صدقہ یہ اللہ کے لیے، اس میں کوئی غیر اللہ شامل نہیں ہوتا، لیکن رب کریم کہتا ہے کہ ان سے صدقہ پکڑی اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ کیا مطلب؟ ان صلاتک سکن لہم، دے اللہ کی راہ پہ رہے ہیں لیکن تیرا دعا کرنا ان کے دلوں کا سکون بن جاتا ہے۔ بھئی اللہ کی راہ میں دینا ہے نا، لیکن صحابہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اس لیے پیش کرتے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرما دیجیے۔ تو رب کہتا ہے کہ ان کا، دیکھیے صحابہ کرام کا طریقہ کیسے کیسے، ایک عورت نسائی شریف میں ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو اس نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ان کی زکوٰۃ دی ہے؟ تو اس نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ارشاد کیا تو چاہتی ہے کہ کل قیامت کے روز یہ سونے کے کنگن آگ کے کنگن بن جائیں؟ یاد رکھیے جس سونے کی چاندی کی زکوٰۃ نہ دی جائے، اسی کو گرم کر کے اسی سونے چاندی کو زیور بنایا جائے گا اور آگ کے زیور ان عورتوں کو پہنائے جائیں گے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اسی مال کے ستون بنائے جائیں گے اور انہی میں ان کو ڈالا جائے گا اور ان کے ماتھے پہ مور لگائی جائے گی کہ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، ماتھے جلائے جائیں گے۔ تو اس نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ میں نے تو نہیں دی اس کی زکوٰۃ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو یہ کنگن آگ کے بن کے تیرے ہاتھوں میں ڈالے جائیں گے، تو پسند کرتی ہے؟ اس نے اسی وقت دونوں کنگن اتارے اور آقا کی بارگاہ پیش کر کے کہا ہما للہ ولرسولہ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زکوٰۃ تو اللہ کے نام کیا، صدقہ تو اللہ کے نام کا ہے،
تو عورت کیا کہہ رہی ہے؟ صحابیہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہما للہ والے رسول، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ نبی کریم نے کہا تو نے مجھے اللہ کے ساتھ ملا دیا، یہ تو شرک ہو گیا۔ اب یہ واضح طور پہ صدقے میں اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام لے دیا، اور مصطفیٰ نے منع نہیں کیا۔ کیسا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرک کیا جائے اور آپ صرف منہ ملاجے کے لیے جو ہے وہ خاموش رہیں؟ اب یہ حدیث جب وہ فضائل صدقات میں پیش کی نا تبلیغی نصاب والوں نے، تو یہاں سے للہ کے لفظ لکھی اور رسول کے لفظ کاٹ دیے۔ یعنی ان کو یہ ہے کہ یہ شرک ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے منع نہیں کیا۔ کیسے عجیب لوگ ہیں، ان کے نزدیک انبیاء بھی شرک سے پاک نہیں ہیں۔ ایسے ہی ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ جب جنگ میں نہ گئے تو پکڑ ہو گئی اللہ کی طرف سے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا کہ کیوں نہیں گئے، تو کوئی بہانہ نہیں کیا، بس یا رسول اللہ غلطی ہو گئی۔ اب یہ بھی نہیں عرض کی کہ مجھے اللہ سے معافی لے دیں، اپنے آپ کو ستون کے ساتھ جا کے باندھ دیا مسجد نبوی نے۔ اب چونکہ آقا کی بارگاہ میں عرض نہیں کی تو اب رب جانے بھائی، تو جانے۔ اب جب مصطفیٰ کریم نے پوچھا تو عرض کی یا رسول اللہ یہ غلطی ہوئی، اصل میں موسم تھا، جب غزوہ تبوک تھا تو موسم تھا کھجوروں کے پکنے کا، اور ان کی کھجوریں بہت ساری تھی، باغ تھے، ذہن میں آیا پہ کھجوریں کاٹ کے چلا جاؤں گا، یہ کہیں میری کھجوریں ضائع نہ ہو جائیں۔ اب آج جاتا ہوں کل جاتا، میرے پاس سواری ہے، وہ تو پیدل گئے ہیں، 2 دن بعد بھی جا کے مل جاؤں گا۔ کرتے کرتے لیٹ ہو گئے، آقا واپس آ گئے۔ اب جب پوچھا تو عرض کی یا رسول اللہ یہ دنیاوی مال نے مجھے غرق کر دیا، یہ اگر میں دنیاوی مال کے پیچھے نہ پڑتا تو آپ کا ساتھ دیتا۔ یہاں جو ان کے لفظ ہے بخاری شریف میں، انخا للہ والے رسول ہی جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم، اس مال و دولت سے میں نکلتا ہوں، یعنی اس کو صدقہ کرتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سب کے سب یوں آقا کے ساتھ تھے، لیکن ان سب نے یہ سیکھا کہاں سے؟ جب آنے لگے نا لوگ، اسلام پھیلنے لگا، مختلف جو تھے ملکوں سے لوگ آنے لگے، بڑے لوگ بھی آتے تھے، غریب بھی آتے تھے، وقت کے شہنشاہ بھی آتے تھے، اب اجاد اور گوار بھی آتے تھے، ان پڑھے اور پڑھے لکھے بھی آتے تھے۔ اب سب اپنے اپنے طریقے سے آقا کریم کی بارگاہ میں پیش ہوتے۔ کوئی سمجھتا میں اتنی دور سے آیا ہوں اور آ کے اب میں آیا تو آقا نہیں ہے، وہ آرام کر رہے ہیں، میں اتنی دور سے آیا، میں تو دین سیکھنے کے لیے آیا اور یہ آرام کر رہے ہیں، باہر آ کے واضح دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو رب کریم کو یہ طریقہ پسند نہ آیا۔ بھئی نبی کریم کو چوکیدار لگے ہوئے ہیں تمہارے، کہ تمہارے ملازم ہیں، لوگوں نے سمجھا کہ ان کا کام صرف رب کا پیغام پہنچانا ہے، یہ صرف رماز اللہ استغفر رب کی طرف سے ڈاکیے ہیں، ہمارا وقت ان کو دین کا کام کرنا ہے اور ہم دین سیکھنے آ رہے ہیں۔ باہر سے آوازیں دینا شروع ہو گئے۔ کوئی بادشاہ آتا تو وہ سمجھتا میں وقت کا حاکم ہوں، یہ لوگ تو عام ہیں، وہ آقا سے ایسے بات کرتا ہے جیسے کوئی غلاموں سے بات کرتا ہے۔ اب صحابہ بیٹھے بھی کیا کیا جائے، ان لوگوں کو تو ادب رسول نہیں پتا، یہ تو نئے نئے لوگ آتے ہیں، ان میں بڑے بڑے جابر بھی ہوتے ہیں، بادشاہ بھی ہوتے ہیں، وزیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، بیچارے پڑھے لکھے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ادب کیا نام ہے، تو کیا کیا جائے؟ آقا کریم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کیا جائے کہ لوگ جو ہیں وہ آ کے آپ کی بارگاہ میں یوں پیش ہوں جیسے پیش ہونے کا حق ہے، یوں گفتگو کریں جیسا گفتگو کرنے کا حق ہے۔
تو طے یہ ہوا کہ جو بھی نیا آدمی آئے گا پہلے اس کو ادب رسول سکھایا جائے گا. اور ادب رسول سکھائے گا کون؟ یہ کون بتائے گا کہ میرے آقا کا ادب کیسا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کام ابو بکر کرے گا. بھئی وہی کرے نا جس کو خود پتا ہے، جس کو خود پتا ہے کہ ادب کس کا نام ہے، ادب کیسے کہتے ہیں. ادب یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور گودی ہے حضرت صدیق اکبر کی، دامن ہے صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سانپ آیا اس نے ڈسا. اب دیکھیے پورا قرآن کریم پڑھ جائیے، پوری احادیث پڑھ جائیے، کہیں نہیں آیا کہ میرا محبوب سو رہا ہو تو آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہے تمہاری جان چلی جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی تمہاری جان جاتی ہے تو جائے، میرے آرام میں خلل نہیں ڈالنا. بلکہ شاید پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا وہ جو عورت صحابیہ جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی وہ فوت ہو گئی تو آقا آرام فرما رہے تھے، صحابہ نے نہیں جگایا. تو آقا کریم نے کہا مجھے کیوں نہیں اطلاع دی؟ یعنی کہیں آقا کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں سو بھی رہا ہوں کہ غریب عورت کا جنازہ مجھے جگاتے میں اس کا جنازہ پڑھاتا. اور یہاں تو جنازے کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں تو نماز کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو جان کا مسئلہ ہے. ادھر صدیق اکبر کی جان جا رہی ہے، رب نے نہیں فرمایا جان دے دو، میرے محبوب کو جگانا نہیں ہے. صدیق وہ جو غار میں جان اپنی دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. فرمایا امام اہل سنن نے صدیق تو وہ ہیں جو غار میں اپنی جان دے چکے، اور جان بچانا تو سب فرضوں سے بڑا فرض ہے. نماز جان جا رہی ہو تو نماز چھوڑی جا سکتی ہے، جان جا رہی ہو آدمی فرض کریں، ہمارے علماء نے لکھا ہے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک اندھا آدمی آ گیا، وہ جا رہا ہے آگے، وہ اندھے آدمی کو پتہ نہیں آگے کنواں ہے، وہ کنویں میں گرنے لگا. فرمایا نماز توڑو، نماز توڑ کے اس کی جان بچاؤ. یا ایسے ہی ایک دائیا ہے جو بچے پیدا کرنے کا کام کرتی ہے، مردیا ہے، دائیا ہے. اب ادھر بچے کے پیدا ہونے کا وقت ہے، ادھر نماز جا رہی ہے. اگر نماز پڑھتی ہے تو ممکن ہے بچہ یا اس کی ماں ضائع ہو جائے، اور اگر وہ اس کے کام کرتی ہے تو ممکن ہے نماز ضائع ہو جائے. تو علماء نے لکھا وہاں نماز چھوڑ دے، جان بچا لے، کیونکہ جان بچانا سب فرضوں سے بڑا فرض ہے. نماز بعد میں پڑھی جا سکتی ہے، قضا کر کے پڑھی جا سکتی ہے. اور صلاۃ الخوف تو آپ کو پتہ ہی ہے، جنگ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے 2 رکعت پڑھی جاتی ہے. آدھے آدمی جو ہیں 1 رکعت پڑھیں گے اور وہ وہیں سے جب سجدہ ہوگا تو چھوڑ کے چلے جائیں گے، جا کے جنگ کریں گے. دوسرے جو ہیں وہ آپ کے امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھیں گے، جب آپ سلام پھرے گا تو پہلے واپس آئیں، یہ 2 رکعت پوری کر لیں سلام کے بعد 1 رکعت پڑھ کے، اور پہلے والے واپس آئیں، آ کے پھر وہیں سے نماز شروع کریں. نماز ٹوٹی نہیں ہے. تو جان بچانا جو ہے یہ سب فرضوں سے بڑا فرض ہے. لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ادب رسول تو کرنا چاہیے، لیکن شریعت کا حکم بھی تو دیکھنا چاہیے. صحابہ نے ہمیں بتایا، صدیق اکبر نے ہمیں بتایا کہ جہاں ادب رسول آئے وہاں دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. تعظیم رسول میں دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی مشہور واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، آ کے صبح صبح آپ نے لوگوں کو بتایا کہ میں رات کو معراج پہ گیا، بیت المقدس تک ہی بیان کیا. آگے تو لوگ جانتے نہیں، بیت المقدس کو تو جانتے تھے. میں یہاں سے بیت المقدس گیا اور میں واپس آ گیا، راتوں رات واپس آ گیا. لوگ بڑے حیران ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں قصے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. لوگوں نے کہا یہ تو ایک قصہ ہے، کہانی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی رات کو جائے اور واپس آ جائے؟ کہاں بیت المقدس اور کہاں مکہ شریف.
تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارثہ، یہ سارے کے سارے ظالم اکٹھے ہوئے، کہا کہ یہ جو ہر بات کو مانتے ہیں نا، آج دیکھیں گے کیسے مانتے ہیں۔ کسی نے کہا ابو بکر سے کہو کہ وہ تو ہر بات کو مانتا ہے۔ صبح صبح گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کوئی آدمی کہے کہ میں رات کو گیا اور بیت المقدس سے فلسطین سے واپس آ گیا راتوں رات، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بڑے خوش ہوئے، کہا نہیں نہ ہو سکتا، کہا نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا سوچ لو ایسا ہو سکتا ہے، کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ خوش ہو کے کہنے لگے نہیں نہ ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کہا پہ تیرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا میں گیا اور میں آ گیا، اگر میرے آقا کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے۔ بھئی آپ بھی تو کہتے نا، تم تو جھوٹ بولتے ہو، تم تو الزام تراشی کرتے ہو۔ میں جاؤں گا آقا سے پوچھوں گا کون سے دور ہیں، وہ بھی پوچھوں گا۔ انہوں نے اگر کہا میں گیا تو میں بھی کہوں گا آقا گئے، اور اگر تم نے جھوٹ بولا تو مجھ سے کیسے پوچھ رہے ہو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہیں پوچھا، نہیں کہا، اصول بنتا ہے کہ جا کے پوچھیں۔ بھئی راوی کون ہے، یہ واقعہ بیان کون کر رہا ہے معراج کا؟ صدیق اکبر کے سامنے ابو جہل بیان کر رہا ہے، کافر بیان کر رہا ہے، مرتد کافروں کا جو ہے سردار بیان کر رہا ہے۔ آپ کہتے تو جھوٹا آدمی، تیری روایت قابل قبول ہی نہیں، تو اکثر میرے آقا پہ الزام لگاتا ہے۔ میں پوچھوں گا، نہیں پوچھا، نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاہے کافر ہے، چاہے کافروں کا باپ ہے، چاہے کافروں کا سردار ہے، جو بات کر رہا ہے نا اس میں میرے آقا کی شان ظاہر ہو رہی ہے۔ ارے کوئی بھی بیان کرے اگر شان ہے تو پھر کیا دے؟ نہیں یہ راوی ضعیف، یہ ضعیف، یہ ضعیف، تم روایتیں ضعیف پیش کرتے ہو۔ ارے روایتیں جتنی بھی ہیں ضعیف بھی ہوں گی تو کوئی مومن ہی بیان کر رہا ہوگا نا، کوئی کافر تو نہیں ہو راوی مومن ہی ہے نا۔ چلو تھوڑا ضعیف ہوگا، ہماری طرح کا ہوگا، بوڑھا ہو گیا ہوگا، بھول گیا ہوگا، چلو کبھی اس سے بھول چوک ہو جاتی ہوگی، کوئی تلقین قبول کر لیا ہوگا، کر لیتا ہوگا، کوئی الفاظ حدیث میں بڑھا دیتا ہوگا، یہی ہے نا، کم کر دیتا ہوگا، یہی ہے۔ یہ تو نہیں کہ نماز نہیں پڑھتا، یہ تو نہیں کہ مومن نہیں، ارے یہ تو کافر ہے، نماز روزے کا پتہ ہی نہیں، سچ جھوٹ کا پتہ ہی نہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گواہی دے کے بتا دیا کہ جو عظمت رسول کی بات ہے اس کے لیے دلیل کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں صحابہ نے یہی بتایا ہے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی، کافروں کا لشکر گیا تو عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ ابھی تک مومن نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے لوگوں نے کہا تو بات بڑی اچھی کرتا ہے، تو بڑا جہاندیدہ آدمی ہے، تو ہماری طرف سے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا۔ جب وہ آیا نا تو اس نے صحابہ کرام کو دیکھا، جانتے تو سارے تھے ایک دوسرے کو، صحابہ کرام کو دیکھا، ان کا ادب دیکھا، ان کی تعظیم دیکھی۔ وہ ایک آدمی نا ایسے بات کرتے کرتے عادت ہوتی ہے نا، کئی لوگ زبان کی بجائے ہاتھ زیادہ چلاتے ہیں، کئی لوگ زبان کی بجائے آنکھیں زیادہ چلاتے ہیں، اس کی عادت ہی ہاتھ چلانے کی۔ وہ بات کرتے کرتے ایسے آگے ہاتھ بڑھایا، وہ ہاتھ میرے آقا کی مبارک داڑھی تک چلا گیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر پاس کھڑے تھے، تلوار کا دستہ مارا، کہا اس کو پیچھے کر، تو لات و عزا کی شرمگاہ چومنے والا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کو تیرا ہاتھ لگے، اب اگر ہاتھ آگے بڑھا میں تیرا ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو صحابہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ حدیثی میں کہا یقتتلون، ویسے لگتا ہے ابھی یہ قتال کر دیں گے، لڑائی جھگڑا کر دیں گے، جنگ کر دیں گے پانی لینے کے لیے۔ آقا کی لوے داہنے پاک مبارک تھوک پھینکتے، صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے۔ آقا کریم اپنی مبارک ناک کو صاف کرتے، صحابہ کریم نیچے نہیں گرنے دیتے۔ چلو یہ تو سمجھ آئی کہ تھوک تھوڑا سا ہے، لوبے داہنے پاک تھوڑا سا ہے، ناک کی ریت تھوڑی سی ہے، یہ پاک پانی تھوڑا سا ہے۔ وضو کا پانی تو بہت سارا ہوتا ہے، ایک قطرہ نہیں نیچے گرنے دیتے۔ صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، اپنے چہروں پہ ملتے ہیں، اپنے جسموں پہ ملتے ہیں۔ اور جس کو نہیں مل سکا، 1450 آدمی تھے وہاں، جس کو نہیں مل سکتا وہ دوسروں کے ہاتھوں سے ہاتھ مل رہے ہیں۔ جب وہ واپس گیا نا تو قریش مکہ نے کہا بھی کیا ہوا، کیا کہا؟ خبردار، وہ فتح والا کیسر و کسرا،
وفدت الی ملوک الناس، میں لوگوں کے بادشاہوں کی بارگاہ میں گیا، درباروں میں گیا، میں کیسر و کسریٰ کے بارگاہ اور درباروں میں گیا، اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کے ماننے والے اس کا یوں ادب کرتے ہوں جیسے مصطفیٰ کو ماننے والے کرتے ہیں۔ ان سے جنگ نہ کرنا، یہ ادب۔ اب دیکھیے کوئی قرآن میں ہے کہیں کہ بھئی نبی کریم جب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وضو کریں تو پانی نیچے نہیں گرنے دینا؟ کوئی قرآن میں آج تک آپ نے کوئی آیت پڑھی ہو، سنی ہو کسی سے، یا حدیث میں ہو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ میرا وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دینا، میری لعاب دہن پاک نیچے نہیں گرنے دینا، میری ناک کے لعاب جو ہے پانی جو ہے وہ نیچے نہیں گرنے دینا؟ کوئی ایسا نہیں ہے۔ لیکن صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا؟ اس لیے ہمیں بتایا ان چیزوں میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مصطفیٰ کی شان بیان کروں تو دلیلیں ڈھونڈتا رہوں، میں نے تعظیم کرنی ہے تو میں لوگوں سے پوچھتا رہوں۔ فرمایا پوچھتے پوچھتے زندگی گزر جائے گی، ادب مصطفیٰ کر گزر، تعظیم مصطفیٰ کر، اس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شان لوگوں کا ادب کون سکھائے؟ وہی سکھائے جو خود ادب کرنا جانتا ہے۔ تو لوگ جب آتے تو پہلے ان کی کلاس ہوتی، پہلے ان کو درس ہوتا، پہلے صدیق اکبر بتاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے آقا کی بارگاہ میں جانا ہے تو پیش کیسے ہونا ہے، کھڑے کیسے ہونا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، کب بولنا ہے، کب نہیں بولنا ہے۔ فرمایا اللہ جل مجد الکریم نے ایسا نہ کرو کہ میرا محبوب بھی بول رہا ہو اور تم بھی بولنا شروع ہو جاؤ۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آوازیں کہیں میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہ ہو جائیں۔ ارے بولتے بولتے ہو سکتا ہے نا کہ بھی آدمی تھوڑا اپنی بات سنانے کے لیے تھوڑا اونچا بولے، تو اس کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب محبوب بولیں تو پھر چپ ہو جانا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب محبوب بولتے تو ہم یوں بیٹھتے جیسے کٹے ہوئے درخت کے تنے ہوتے ہیں، یعنی درخت ابھی ہوا چل رہی ہے نا، ٹہنیاں ہوں پتے ہوں ہلتے ہیں، لیکن سب کچھ کاٹ دیا جائے تو چھوٹی ہوا کیا آندھی آئے تب بھی نہیں کچھ ہلتا۔ کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں محبوب کی بارگاہ میں ہم ایسے بیٹھتے جیسے درختوں کے کٹے ہوئے جو ہیں ٹنڈ ہوتے ہیں اور درختوں کے کٹے ہوئے جو حصے ہوتے ہیں، ہم یوں بیٹھتے، اور اگر کوئی چڑیا کوئی پرندہ ہمارے سر پہ بیٹھ جاتا تو ہمیں اتنا بھی نہ ہلتے کہ پرندہ اڑ جاتا۔ بھئی اچانک آدمی بیٹھا ہو، اچانک چیونٹی آ جائے، مکھی بیٹھ جائے تو آدمی ایسے ہو جاتا ہے یہ کیا ہو گیا، ادھر تو سانپ کاٹ رہا ہے، ادھر تو پرندہ آ کے جو ہیں سر پہ بیٹھ رہے ہیں۔ ادب گاہ زیر آسماں عرش نازک تر، نفس گم کردہ جنید و با یزیدی جا، یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، یہاں ادب کے ساتھ پیش آ، یہاں اونچی سانس بھی نہ لینا، یہاں تو جنید و با یزید جیسے آدمی سانس روک کے بیٹھتے ہیں۔ یہ ادب مصطفیٰ ہے، یہ مجلس مصطفیٰ ہے، یہ محفل مصطفیٰ ہے۔ تو پہلے ابو بکر سکھلائیں گے کہ کیسے بات کرنی ہے، کیسے کھڑے ہونا ہے، کیسے بیٹھنا ہے۔ اور بعض علماء نے یہاں سے یہ بھی ایک مسئلہ اخذ کیا، بھئی جب محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں گے نماز میں، تو اگر مقتدی سارے اونچی آواز سے آمین کہیں گے تو نبی کی آواز سے اونچی آواز ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا مصطفیٰ کی آواز سے اونچی آواز نہیں ہونی۔ پھر وہ کہتے ہیں تم یا رسول اللہ تو کہتے ہیں اونچا، اب مؤذن تو اذان اونچی پڑھتا ہے، لیکن اس وقت محبوب سنتے تھے، بول تو نہیں رہے ہوتے تھے۔ محبوب بھی بول لے اور آگے سے آدمی بھی بول لے، تو فرمایا مصطفیٰ کی آواز سے اونچی آواز نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ محبوب بیٹھے ہیں تو نے قرآن نہیں پڑھنا، محبوب بیٹھے ہیں تو نے اذان نہیں دینی، محبوب بیٹھے ہیں تو نے قرات نہیں کرنی، تو نے مسئلہ نہیں پوچھنا، نہیں ہے۔ جب محبوب بول رہے ہو نا تو پھر بولنا ایسے نہیں ہے کہ تمہاری آواز مصطفیٰ سے اونچی آواز ہو جائے۔ بھائی وہ تو دین سکھانے آئے ہیں،
لیکن رب بتانا چاہتا تھا یہ صرف ایک مبلغ نہیں ہے، یہ صرف ایک میسنجر نہیں ہے، یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے محبوب ہیں۔ ان کی بارگاہ میں بیٹھنا کیسے ہے، ان کی بارگاہ میں چلنا کیسے ہے، ان کی بارگاہ میں کھانا کیسے ہے، ادب۔ اور یہ کون سکھائے گا؟ یہ ابو بکر سکھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے غزوہ تبوک، اس کو کہتے ہیں جیش اسرہ، غریبی کا دور تھا، اسرت کا، تنگی کا دور تھا۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ کھجوریں پکنے والی تھیں، ابھی پکی نہیں تھی، تو فرمایا کہ بھئی لاؤ جیش اسرہ کے لیے، جہاد کے لیے اپنا اپنا چندہ دو۔ اب سارے صحابہ اٹھے، جو جو کسی سے بن پڑا وہ کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ 300 اونٹ بما ساز و سامان۔ آج لوگ کہتے ہیں انہوں نے اہل بیت کا حق کھا لیا۔ ارے حق کھانے والے ایسے ہوتے ہیں؟ 300 اونٹ بما ساز و سامان کے۔ پھر آقا نے اعلان کیا، پھر عرض کی یا رسول اللہ 300 اونٹ بما ساز و سامان کے۔ پھر حکم ہوا تو پھر کتنے ہو گئے؟ 900 اونٹ بما ساز و سامان کے۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا لاؤ بھائی، تو عرض کی یا رسول اللہ 50 اونٹ میرے پاس رہ گئے، وہ بھی پیش کرتا ہوں۔ 950۔ اب عرض کی یا رسول اللہ اونٹ تو ختم ہو گیا، دل کرتا ہے پورا 1000 ہو جائے، تو 50 گھوڑے پیش کرتا۔ اب آقا تو دوسروں کو کہہ رہے ہیں، تو پھر اب عثمان غنی بھاگے گئے گھر۔ تواریخ میں، حدیث میں ہے کہ گھر میں ایک توڑا بھرا ہوا تھا اشرفیوں کا، سونے چاندی کا، درم و دینار کا، وہ اٹھایا اور یوں آئے جیسے آپ ایسے اٹھایا ہوا ہے تو ایسے جھکے ہوئے ہیں ایک طرف، اتنا وزنی ہے۔ آقا منبر پہ بیٹھے ہیں، پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، وہاں سے ایسے بک بھرتے اور آقا کے قدموں کے اوپر سے نثار کرتے ہوئے آپ کی گودی میں پھینکتے۔ تو آقا ایسے ان کو اپنے ہاتھوں میں ایسے لے کے کرتے، ادر بدر کرتے اور ساتھ کہتے عثمان نے مجھ سے جنت خرید لی، عثمان نے مجھ سے جنت خرید لی۔ سارے کیسے کیسے صحابہ، اللہ اکبر۔ آج صحابہ کی ذات بے اعتراض کہ ایک آدمی تھا، گھر میں کچھ نہیں تھا، بار بار آقا کہہ رہے ہیں، اور سوچتا لاؤں گھر سے، گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا لاؤں؟ کہتے کہتے شام ہو گئی، وہ شام کو نکلے، یہودیوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگے، یا کوئی مزدوری ہے تو مجھے دو، کوئی مزدوری ہے، شرط کیا ہے؟ صبح صبح مجھے منہ اندھیرے مجھے میری جو ہے نا وہ مزدوری دے دی جائے۔ ایک یہودی نے کہا میرے باغ کو پانی دینا ہے، باغ سینچنا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ موٹر جا کے چلا دی ہیں، یہ تو نہیں کہ نلکا گھیڑنا ہے، یہ تو نہیں کہ کنویں پہ جا کے جانور چلانے ہیں۔ کہا میرے باغ کو پانی دینا ہے، گئے ایک ایک ڈول نکالنا ہے، کھینچنا ہے پانی کا، صبح تک پورے کا پورے باغ کو پانی دے دیا۔ اور ابھی سورج نہیں نکلا، منہ دھیرے گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، لاؤ میری مزدوری دو۔ اس نے جتنے کلو بھی جو تھی کھجوریں دی وہ ایک کپڑے میں باندھی، اور جا کے مسجد نبوی میں دیکھا وہاں تو ڈھیر لگا ہوا ہے۔ دل میں خیال آیا میں یہ دوں گا، لوگ مذاق کریں گے، کیا کروں؟ ارے تو اتنی سی کھجوریں لے کے آیا، لوگوں نے تو اتنا سونا چاندی، 1000 اونٹ گھوڑے اور توڑا بھرا ہوا سونے چاندی کا دے دیا، تو کیا دے رہا ہے؟ اب یہ ذہن میں یہ بھی ہے کہ میری یہ نہ ہو کہ لوگ مذاق کریں۔ تو ایسے دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا نا، تو وہ پوٹلی وہاں رکھی، وہ کھجوریں وہاں رکھی، اور منہ دھیرے بھاگے، منہ چھپا کے کوئی پہچان نہ لے کہ یہ اس نے کیا دیا ہے۔ ابھی رکھ کے بھاگے، مصطفیٰ کریم کو اللہ نے جبرائیل امین کو کہا جا میرے محبوب کو کہا کہ محبوب یہ سارا ڈھیر ایک طرف اور تیرے اس غلام کی یہ قربانی ہے۔ ایسے ایسے لوگ ادھر عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں گیا گھر میں جا کے سامان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا غلاموں کو اٹھایا، کہا اٹھاؤ اور آقا کی بارگاہ میں لے آیا۔ وہاں تو وہ 2-4 کلو کھجوریں دینے والا بھی ہے۔ آقا نہیں پوچھتے کیا لے کے آیا، کیونکہ آقا تو عزتیں دینے آئے ہیں، آقا تو عزتیں بڑھانے آئے ہیں، کسی سے نہیں پوچھتے۔ لیکن آج عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے دل میں خیال آیا تھا آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ پہلے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، ابو بکر ہر کام میں آگے
بڑھ جاتا تھا، آج میں دیکھوں گا کیسے، ایسے دل میں خیال آیا، سامان لا کے رکھا، مصطفیٰ نے پوچھا ما ابقیت لأہلک یا عمر، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا، کیا لے کے آیا، کیا چھوڑ کے آیا گھر والوں کے لیے؟ عرض کی یا رسول اللہ مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اتنی دیر میں دیکھا کہ غلاموں نے مال اٹھایا ہوا ہے، ابو بکر بھی آ رہے ہیں اور بوری کا لباس پہنا ہوا ہے، کپڑے بھی اتار دیے، بوری کا لباس پہن لیا، آ کے رکھ دیا۔ مصطفیٰ نے پوچھا ماں بقیت تالے اہلے کا یا ابا بکر، ابو بکر کیا چھوڑ کے آیا گھر والوں کے لیے؟ یہ نہیں کہا کیا لے کے آیا، کہا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ جتنا سامان تھا وہ تو لے آیا، اب کئی تو لے اہلی اللہ و رسول، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ ساری دنیا کی، ابھی ذرا غور کیجئے، مسئلے بیان کرنا بڑے آسان ہے، ان پہ اعتراض کرنا بھی بڑا آسان ہے، لیکن یہ تو دیکھیے کیا شام کو کھانا نہیں کھانا تھا، کیا بچوں نے 4 پائیوں پہ سونا نہیں تھا، کیا صبح نہیں ہونی تھی، صبح ناشتہ نہیں کرنا تھا، ارے کوئی ایک چیز تو چھوڑو۔ کہتے ہیں کہ دیکھا گھر والوں نے کہ دیوار کے اوپر ہاتھ مار رہے ہیں، کہا اب کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا کل یہاں میں نے دیکھا ایک سوئی لگی ہوئی تھی، کوئی سوئی بھی نہ بچ جائے، آج میرے آقا نے کہا ہے۔ یہ ہیں جن کو تم کہتے ہو اہل بیت کا حق کھا گئے، باغ کھا گئے، سیدہ فاطمہ کو باغ نہیں دیا، ارے یہ ہیں وہ کہ گھر میں سوئی تک نہیں رکھتے۔ اور پھر عقیدہ دیکھیے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ اللہ اور اس کا رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبوب نے بھی نہیں کہا کہ ابو بکر میں تو یہاں ہوں، تو مجھے گھر میں کہاں چھوڑ آیا؟ یہ کون سا عقیدہ ہے کہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کو گھر میں چھوڑ آیا؟ یہ کیا عقیدہ تو نے نکال لیا ہے؟ یہ کیا کر دیا؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی، یا آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیکر چھپوا کے لگتے ہیں میرے لیے اللہ ہی کافی، ارے تیرے لیے اللہ ہی کافی۔ ابو بکر کہتے ہیں میرے لیے اللہ بھی کافی، اللہ کا حبیب بھی کافی، میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے، یہ عقیدہ ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جہان فانی سے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، بخار بڑا سخت ہے۔ آقا کریم نے فرمایا جاؤ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ جا کے ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ بڑے نرم دل ہیں، آپ کا مصلی دیکھیں گے تو رو رو کے جان دے دیں گے، آقا عمر کو کہہ دیجئے نا کہ وہ نماز پڑھائے۔ پھر فرمایا جاؤ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ پھر عرض کی، پھر آقا نے سختی سے کہا اللہ اور اللہ کا رسول اور مومن راضی نہیں ہوں گے ابو بکر کے علاوہ کوئی امام بن۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بھی کئی پیر اور کئی نام نہاد مفکر اسلام اور پتہ نہیں کیا کیا کہلاتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی خلافتیں 2 ہوتی ہیں، ایک روحانی ہوتی ہے ایک جسمانی ہوتی ہے، روحانی میں جو ہے اب مولا علی آگے ہیں، جسمانی میں ابو حریث، مصطفیٰ نے روحانی بھی ابو بکر کو دی۔ اپنی زندگی میں کہا علی وہاں موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا میری زندگی میں ابو بکر نماز پڑھائے، میں دیکھوں کون امام مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر کا پردہ ہٹایا، اللہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے جیسے ایک نور چمکا، جب پردہ اٹھانا ایسے جیسے نور چمکا۔ جنہوں نے مدینہ شریف دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ میں بار بار لے جائے۔ جہاں مصلی ہے نا، جہاں مصطفیٰ نماز پڑھاتے تھے، جہاں ابو بکر نے نماز پڑھائی، وہ بالکل روضہ شریف کھڑے ہوں تو روضہ شریف الٹی ہاتھ پہ آتا ہے، ممبر جو ہے وہ سیدھے ہاتھ پہ آتا ہے، اور وہ تھا پیچھے حجرہ شریف، ایسے پیچھے تھا، ممبر شریف آگے تھا۔ اب مصطفیٰ پیچھے اس نکر سے نکلے، ایسے کھڑے ہو نا تو مصطفیٰ اس نکر سے نکلے، صحابہ کی قطاریں یہاں ہیں، مصطفیٰ اس نکر سے نکلے۔ اب مصطفیٰ نکلے تو صحابہ، مصطفیٰ نے ایسے جب
پردہ کیا نا، ہٹایا تو نور چمکا، تو صحابہ کہتے ہم نمازیں توڑ کے، قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ کے بھاگتے، امام آگے کھڑا، سب صحابہ پیچھے دیکھنے لگے۔ آقا کریم نے اشارہ کیا، بس میں یہی دیکھنا چاہتا تھا، میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ ابو بکر کو کون امام مانتا ہے اور کون اعتراض کرتا ہے اس کی امامت پہ۔ پردہ پھر آگے کر دیا، پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے تشریف لائے۔ حضرت عباس، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ ابو بکر جب نماز میں ہوتے تو ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، بالکل اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے۔ لوگوں نے شور مچایا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ہاتھوں پہ ہاتھ مارنے لگے، مصطفیٰ آ گئے۔ ابو بکر تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں۔ جب بہت زیادہ شور بڑھا نا تو ابو بکر صدیق نے دیکھا تو آقا تشریف لے آئے، آقا تشریف لائے، ابو بکر پیچھے ہٹے۔ مصطفیٰ کریم نے کہا نہیں ابو بکر اپنی جگہ پہ رہو، اپنی جگہ پہ رہو، نماز پڑھاؤ۔ مصطفیٰ کریم ساتھ بیٹھ گئے لیکن ابو بکر پیچھے ہٹ گئے۔ اب مصطفیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، ابو بکر پچھلوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، ابو بکر کو نماز پڑھا۔ جب نماز ہوئی نا مکمل تو مصطفیٰ کریم نے کہا ابو بکر میں نے کہا تھا اپنی جگہ ٹھہرو، پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ کا حبیب آئے، ابو بکر وہاں کھڑا رہے۔ آخر وہ وقت آیا کہ جب بظاہر کائنات کے دولہ مدینہ شریف کو ایسے ہی غمگین چھوڑ کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کو پسند کیا۔ قیامت اور قیامت کے بعد تک وہ حجرہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہے یہ رشک جنت بھی بنا اور رشک عرش بھی بنا، بلکہ وہ جگہ عرش سے بھی اعلیٰ کر دی گئی۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ خلیفہ چنا گیا، اور اس کے بے شمار دلائل ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ کیسے کیوں چنا گیا، کیا تھا مسئلہ، اور کیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین مقدسہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اخذ کی گئی کہ ایک آدمی آیا، بعض روایتوں میں ایک عورت آئی کہ یا رسول اللہ میں اگر واپس آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کہا ابو بکر کے پاس جانا، اگر ان کو نہ پاؤں تو کہا عمر کے پاس جانا۔ نبی کریم نے مختلف مقامات پہ جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ اشاروں کنایوں میں بتایا تھا۔ جب خلیفہ بنے تو اللہ اکبر، آج بڑے بڑے لوگ ان پہ اعتراض کرنے والے، جب دیکھا عمر فاروق نے کہ رسی پکڑی ہوئی ہے اور کلاڑی پکڑی ہوئی ہے، کہا ابو بکر کدھر؟ کہا بچوں کے لیے کوئی لکڑیاں کاٹنے جا رہا ہوں۔ آپ لکڑیاں کاٹیں گے تو یہ کون کرے گا یہ سارا معاملہ؟ صحابہ کو اکٹھا کیا گیا، مجلس شورا کو اکٹھا کیا گیا کہ ابو بکر کا کوئی وظیفہ مقرر کیا جائے، وہ اگر بچوں کے لیے محنت مزدوری کرتے رہیں گے تو یہ سارا خلافت کا بار کون اٹھائے گا؟ اچھا پھر یہ طے ہوا کہ کتنا وظیفہ ہو، تو ابو بکر صدیق نے کہا جتنا ایک مزدور کا ہوتا ہے۔ یہ ہیں باغ کھانے والے لوگ، یہ ہے اہل بیت کی گھروں پہ قبضے کرنے والے لوگ، کہ اتنا وظیفہ جتنا ایک مزدور کا ہوتا ہے، اور وہ بھی چند دن کے بعد۔ ایک دن ایسے دل میں خیال آیا کوئی حلوہ گھر میں پکنا چاہیے، اب اپنی مرضی تو نہیں چلتی، اب تو خلیفہ ہیں، گھر والوں نے سن لیا۔ چند دن کے بعد حلوہ آ گیا، کہا یہ کہاں سے آیا؟ کہا وہ جو بیت المال سے ہمیں ملتا تھا نا، اس سے ہم نے تھوڑا تھوڑا وہ اس کو چھان کے اس میں سے میدہ نکالا ہے اور یہ آج آپ کے لیے پکایا ہے۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا آتا ہے کہ اس میں سے کچھ بچ جاتا ہے، تو آئندہ سے اتنا کم بھیجا جائے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ ایک مائی کے گھر ابو بکر جو تھے وہ روز جاتے تھے۔ ایک دن میں بھی گیا، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ جب
دیکھا حضرت سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیٹھے نا تو آپ نے کہا جب تک میں آقا کریم کی سنتوں پہ عمل کروں تم میرا ساتھ دینا، اور جب میں سنتوں پہ عمل نہ کروں تم میں سے کمزور بھی طاقتور آدمی میرا راستہ روک لے۔ تو دیکھا کہ ایک مائی کے گھر میں روز جاتے ہیں، اب کسی نے 2-3 دن گزر گئے آپ کو، تو کسی نے عمر فاروق سے پوچھا آپ نہیں جاتے؟ یہ نہیں کہا بھائی وہ تو قرآن و حدیث کی بات ہے نا، ذاتیات کا تو مسئلہ نہیں۔ کہا اچھا نہیں مجھے نہیں پتا تھا، میں بھی جاؤں گا۔ تو گئے تو دیکھا وہاں ایک عورت اندھی بیٹھی ہوئی ہے، بوڑھی ہے، جس کے دانت نہیں ہے، جس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ آپ گھبرا گئے کہ اس کو کون کھلاتا ہوگا، کون پلاتا ہوگا۔ گھر بھاگے، گھر سے ایک روایت میں کھجوریں لیں، کھجوریں، بعد میں ہے کہ کوئی پتلی سی چیز پکائی اور لے کے گئے، جب کھجور اس کے منہ میں رکھی تو اس نے کہا ہائے ابو بکر نہ رہے، ہائے ابو بکر نہ رہے۔ کہا ہاں ابو بکر تو نہیں رہے، لیکن تجھے کس نے بتایا؟ کہا ان کو پتا تھا میرے دانت نہیں ہے۔ وہ آتے پہلے کھانے کو چباتے اپنے منہ میں، اس کو نرم کرتے، کھجور کی گٹھلیاں نکالتے ہیں، پھر میرے منہ کے ساتھ منہ لگا کے میرے منہ میں ڈالتے۔ تو آج تو نے ڈالا تو مجھے پتا چلا کہ وہ میرا ہمراز نہیں رہا۔ تو عمر فاروق کی چیخیں نکل گئی، کہا ابو بکر بعد میں آنے والوں کے لیے بہت مشکل کر گئے، تو کون یہاں پہنچے گا؟ اس ابو بکر پہ اعتراض، ان کے ایمان پہ اعتراض۔ 2 سال کچھ مہینے ایسے گزارے جیسے روایت میں آتا ہے جیسے نمک جو ہے نا پانی میں گھلتا ہے نا، آقا کے بعد ایسے گھلتے تھے۔ 2 سال تک بمشکل 2.5 سال گزارے۔ یہ لوگ ہیں، لیکن لوگوں کو پتا تھا اگر ان کی عزتیں لوگوں کے دلوں میں رہی تو مسلمان ختم نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں کی عزتیں گراؤ، ان لوگوں کے دلوں سے نکالو، اور اس کے لیے لوگ تو اپنی جان دے دیں گے۔ دیکھنا ہمارے ساتھ ابھی کیا ہوا، کوئی کہتا حرمین بند کر دو، کوئی کہتا مسجد کو کرتا، قتل ہو جاتے، لیکن طریقہ کیا اپنایا گیا؟ مر جو گے بیماری پھیل جائے گی۔ حرمین بند ہو گیا، مسجدیں بند ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کوئی طریقے سے بھائی کو کام کرتا ہے نا، ہماری طرح تو نہیں ہے، جذباتی تو نہیں ہے۔ انہوں نے اب صحابہ کو دل سے نکالنا تھا تو کیا ابو بکر صدیق پہ اوپر ایسے حملہ کرتے؟ نہیں، کوئی سننے والا نہیں تھا۔ انہوں نے اہل بیت کو کھڑا کیا، اہل بیت کے ساتھ ظلم ہو گیا، ظالم یہ لوگ ہیں۔ مسلمان آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، کوئی ظالم اہل بیت کے خلاف کھڑے ہو گئے اور کوئی ظالم صحابہ کے خلاف کھڑے ہو گئے، 2 جماعتیں بنا دی۔ ارے یہ دونوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باغ کے پھول ہیں، یہ دشمن نہیں ہیں، یہ دونوں آقا کے بازو، آنکھیں بازو ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہیں، لیکن قصے کہانیاں بنائے گئے، قصے گھڑے گئے ایک دوسرے کے خلاف، اور ممبروں پہ صحابہ کی اہل بیت کی مخالفت شروع ہو گئی۔ اس کا نام نہیں لینے دینا، کوئی کہنے لگا اس کا نام نہیں لینے دینا۔ اور میں کئی بار عرض کرتا ہوں، ایسے جذباتی ہو گئے ہمارے علماء، ممبر رسول پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالی گلوچ۔ ارے اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے، یہ کیا؟ یہ ممبر رسول ہے، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے آگے نعرے مارنے والے سبحان اللہ، وہ گالی دے رہا پھر بھی سبحان اللہ۔ ایسی جب ممبروں سے ایسی زبان استعمال ہوگی تو عوام کیا کرے گی؟ قرآن و حدیث کی بجائے، ان لوگوں کے اقوال کی بجائے گالی گلوچ آ گیا، ممبروں پہ آ گیا، مسجدوں میں آ گئی۔ مسلمانوں، سنیوں، اپنے عقیدے پہچانو، اپنے عقائد پہچانو۔ تمہارے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہارے ممبروں پہ۔ میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا، کوئی پتہ چلے یہ گستاخانہ صحابہ ہے اور کسی کی گستاخی کرے، چھوٹے سے چھوٹے صحابی جن کو ہمیں پتہ بھی نہیں صحابی ہے، لیکن پتہ چل جائے صحابی تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں۔ لیکن میں اگر یہاں بیٹھ کے ابوبکر کے خلاف بولوں رضی اللہ، تو تم کہو گے یہ اپنا مولوی ہے نا، کوئی اپنا نہیں جو ابوبکر کا نہیں ہے۔
جو تمہیں مصطفیٰ کے دوستوں سے دور لے جائے تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، جو تمہیں صحابہ سے دور لے جائے وہ تمہارا اپنا نہیں ہو سکتا، امام نہیں ہو سکتا۔ جس کو مصطفیٰ نے امام بنایا اگر وہ اس کو امام نہیں مانتا تو اس کو کیسے امام مانتا؟ اپنے عقیدے سنبھالو، اپنے مسلک کو پہچانو اور اپنے مذہب مسلک کے اوپر پہرا دینے کی کوشش کرو۔ دعا کرو اللہ جل مجدہ الکریم زندہ رکھے تو مذہب حق، مسلک اہل سنت، مسلک رضا پہ ہمیں زندگی جو اسی پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ زندہ رہے تو سنی، مرے تو سنی، اٹھے تو سنی، ہمیں اللہ جل مجدہ الکریم ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ صحابہ اہل بیت کا خادموں میں رکھے، خادموں میں اٹھائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔